آنے والی جو شب ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، ویسے تو عام اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوتی ہیں، لیکن آنے والی رات یہ کوئی عام رات نہیں، عام رات نہ سمجھے، اس لیے جس رات کی فضیلت مصطفیٰ نے بیان کی ہو اس رات کی فضیلت اس کے مقابلے میں دوسری راتوں کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ہر ایک حرف کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ تو یہ رات آنے والی جو ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، براعت کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، نجات پا جانا، کامیابی پا جانا، اور شب کا مطلب ہوتا ہے رات، یعنی یہ آنے والی جو رات ہے یہ رات کامیابی کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے پاک ہونے کی رات ہے، یہ رات رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو مغفرت کی طلب کرنے کی رات ہے۔ حضرات، ویسے تو اللہ تبارک جل وجلہ کریم کا یہ احسان عظیم کہ پاک پروردگار عالم ہر وقت اپنے بندوں کا منتظر رہتا، یہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے بخش دوں۔ ابھی دروازہ کھلا رہتا ہے کہ وہ کوئی بندہ جو مجھ سے روزی کا طلبگار ہو، روزی مانگے تو میں اسے روزی عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ احسان ہم اور آپ پر سالوں سال رہتا ہے، زندگی بھر رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی یہ شان بھی کہ اللہ انہی سالوں میں سے کچھ مہینے اور انہی مہینوں میں سے کچھ ایام، انہی ایام میں سے کچھ راتیں، انہی راتوں میں سے کچھ ایسی ساعتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ان ساعتوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان مہینوں میں اپنا خاص نظر کرم فرماتا۔ میں اس کو اور آسان سمجھا دوں آپ کو۔ اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں۔ آسان یوں سمجھیں، آپ کا کوئی اپنا کاروبار ہے، صرف سمجھانے کی غرض ہے، اس کاروبار کے اندر آپ کے تقریباً 100 لیبر چل رہے ہیں، 100 مزدور، سب کے اوپر آپ کی نظر ہے، مگر کبھی کبھی آپ کسی پر زیادہ نظر کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ بندہ، وہ مزدور اس قدر محنت کرتا ہے، اس قدر محنت کرتا ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو بطور تحفہ، بطور نذرانہ مزدوری کے علاوہ بھی کچھ عطا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں سمجھانے کے طور پر۔ اسی طرح سے پاک پروردگار عالم کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور جتنا ہم لے سکے اس کے یہاں کوئی کمی ہو نہیں سکتی، لیکن پاک پروردگار عالم بطور اوپر کبھی مہینوں کی شکل میں، جیسے ماہ رمضان، کبھی راتوں کی شکل میں جیسے لیلۃ القدر، اسی طرح سے شب قدر، اسی طرح سے شب برات، اسی طرح سے 14ویں 15ویں اور 13ویں 14ویں 15ویں شب، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی پیر کے دن، اسی طرح سے ذی الحجہ کی 8، 9، 10، اسی طرح سے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے
کرم فرماتا ہے اور اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی اپنی بخشش کو چاہنے والا ہے، کوئی روزی کو طلب کرنے والا، جو روزی طلب کرے تو میں اسے روزی عطا کر دوں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنے والدین کی مغفرت کو طلب کرنے والا ہے، کوئی روزی کو طلبگار ہے، کوئی اپنے کاروبار کے اندر برکتیں حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے والا ہے، کوئی میری راہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والا ہے، کوئی میری راہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھنے والا ہے، کوئی میری راہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے اپنے دل کو میری طرف مائل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ان راتوں کے اندر اپنا خاص نظر کرم فرماتا ہے، اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور جب بندہ اپنی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کبھی تو معافی کی طرف کرتا ہے، کبھی تو اپنے کاروبار کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے، کبھی تو رب کائنات کی بارگاہ میں اسی طرح سے تمام حاجات کو جب رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص نظر کرم سے اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آنے والی جو شب ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، ویسے تو عام اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوتی ہیں، لیکن آنے والی رات یہ کوئی عام رات نہیں، عام رات نہ سمجھے، اس لیے جس رات کی فضیلت مصطفیٰ نے بیان کی ہو اس رات کی فضیلت اس کے مقابلے میں دوسری راتوں کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ہر ایک حرف کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ تو یہ رات آنے والی جو ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، براعت کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، نجات پا جانا، کامیابی پا جانا، اور شب کا مطلب ہوتا ہے رات، یعنی یہ آنے والی جو رات ہے یہ رات کامیابی کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے پاک ہونے کی رات ہے، یہ رات رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو مغفرت کی طلب کرنے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر ہر حکمت والی چیز کی کیا تقسیم کی جاتی ہے، ہر حکمت والی چیز کی تقسیم کی جاتی ہے، جس کی تفسیر آؤ احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آنے والی شب برات جو ہے اس کو عام رات سمجھے، سرکار فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس شعبان کی 15ویں شب سے آنے والی 15ویں شعبان پر اس خلا کے اندر جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے مرنے والے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، کس کو کتنی روزی دینا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو کتنا مال ملنا ہے، کس کے یہاں اولاد پیدا ہوگی، بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور میرے پیارے عزیزوں ایک خوشخبری کی بات یہ بھی ہے کہ اسی رات کے اندر یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ آنے والے سال میں حج کون کرے گا، سبحان اللہ، اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری کی بات سناؤں، اور میں کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری کی بات بتائی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ اپنی قسمت پر رشک کریں، اور آپ اپنی قسمت پر جتنا رشک کریں گے اتنا کم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل میری بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں ایک مدعا سناتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے یہ عام رات نہیں ہے بلکہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس امت کی مغفرت فرما دیا گیا تھا۔ اندازہ لگائیں، ایک تو بکریوں کے بالوں کی تعداد کا اندازہ لگایا ہی نہیں جاتا، کون لگا سکتا؟ یا تو اللہ جانتا ہے یا تو اس کے رسول جانتا ہے۔ یہ وہ رات ہے اللہ جس رات کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بکریوں کے اپنی قلب کی بکریاں تھوڑی بہت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں اگر کسی کی مثال دی جاتی ہے تو کثرت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر امت کی مغفرت فرما دیتا تھا۔ تو یہ بتائیں وہ کتنا محروم بندہ ہوگا جب اس رات کو چھوڑ دے گا۔ اور میرے سرکار نے باقاعدہ یہ عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ رات ہے جس رات کے تعلق سے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا 5 ایسی راتیں ہیں جس رات کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی راتوں میں ایک رات شب برات کی بھی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی دیگر راتیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس رات کی فضیلت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ایک راہ سے گزر رہے، ایک بہت ہی چمکیلے پتھر کو دیکھا، تعجب میں پڑ گئے، کبھی ایسا پتھر دیکھا نہیں تھا۔ رب کی بارگاہ میں ہم کرتے مولا یہ پتھر کیسا ہے، تعجب میں پڑ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر میں اس سے بڑھ کر کے تعجب والی بات دکھاؤں؟ اور کرنے لگے اے رب کائنات ضرور۔ اللہ نے حکم دیا، اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پتھر کے اندر ایک شخص باقاعدہ عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ تم اس شخص عرض کرنے لگے اس پتھر کے اندر کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں؟ تو آپ بھی رشک کریں گے، اش کریں گے۔ وہ کہنے لگے میں اس پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کرتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 400 سال۔ جب پتھر پھٹا تھا تو اسی پتھر کے اندر ایک درخت انگور کا بھی تھا۔ وہ کہنے لگے اسی انگور کے درخت سے جو اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے اور انگور کو کیا ہے کھا کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے۔ تو پھر میں آپ سے کہوں گا جو اللہ پتھر کے اندر اپنے بندے کو رزق دے دیتا ہے تو ہم بندوں کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو اللہ پتھر کے اندر اپنے بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے تو ہمیں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب عرض کرنے لگے مجھے 400 سال ہو گئے اس کے اندر عبادت کرتے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یار یہ بات پروردگار عالم کیا اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی افضل آدمی؟ کیونکہ اگر ہمارے سامنے کوئی ابھی آ جائے اور بہت نیک مانسا تو ہم کیا کہیں گے یار اس سے بڑھ کر کے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں، جسے مان لو اپنی بریلی شریف کے اندر رات حضرت تاج الشریعہ کیا، زمانہ نے دیکھا اپنا اور زمانے نے خطبہ پڑھا آپ کا، تو آپ جیسی شخصیت کہیں نظر نہیں ہے اپنے دور میں اپنے وقت میں۔ تو وہ بھی عرض کرنے لگے مولا کیا اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی فضیلت اور افضل والا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی قسمت پر ناز کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ایسا ہے، وہ میرے محبوب کی پیاری امت ہوگی۔ سبحان اللہ، پیاری امت ہوگی، وہ امت جو شعبان
عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے اس کو ثواب عطا کروائے گا۔ اندازہ لگائیں آپ، ہماری 400 سال کی عمر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو ایک رات کے اندر ہم 400 سالوں کا ثواب کما سکتے ہیں، لیکن محروم کون رہے گا؟ جو اس رات کو کھوئے گا۔ محروم کون رہے گا؟ جو اس رات کو پا کر کے سو جائے گا۔ ہمیں سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی مکان بناتے ہیں، کبھی تعمیر کرتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام مرنے میں لکھا ہوتا ہے۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا نہیں کہ اسی شب کے اندر یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ کون اس سال مرے گا۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مکان کی تعمیرات، دیگر چیزوں کی تعمیرات کرتے ہیں، مگر ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی۔ جب میں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹی، جب رات کے اندر میری آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام بستر پر موجود نہیں۔ تو میں گھبرا گئی کہ نہ جانے آج حضور کس اپنی ازواج مطالعات سے کس بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو آپ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ اسی شب میں عرض کرنے لگی حضور آپ یہاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے حضور، میرے سرکار علیہ السلام اسی رات کے اندر یعنی شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو لے کر کے، اپنے کانوں کو لے کر کے، اپنے ہاتھوں کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، پاک پروردگار عالم تیری ذات سے ہی امید ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو نے مجھے چہرہ بھی عطا فرمایا ہے، تو نے اسی چہرے کے اندر کان بھی عطا فرمائے ہیں، تو نے اسی جسم کے اندر ہاتھ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اے رب کائنات کے آنکھوں نے تیری ذات کے علاوہ کسی چیز کا خواہش نہ رہا۔ اے اللہ رب العزت ان کانوں نے جو بھی سنا تیری جائز باتوں کو سنا ہے، ان ہاتھوں نے کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہے۔ اے رب کائنات میرے گناہ عظیم کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات کے اندر رب کائنات کی بارگاہ میں بار بار گڑگڑا کر کے دعائیں کر رہے تھے، رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ تو کبھی تو اس کی سخاوت کو مانگ رہے تھے، کبھی تو اس کی عزت کو مانگ رہے تھے، اللہ اکبر اس کی بارگاہ سے تمام چیزیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رب کائنات کا وہ پیارا مخلوق جب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس شب برات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ، حضور فرمائیے اس شب برات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتا چلا یہ شب برات کوئی عام برات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شب کے اندر شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات سے کون سی عبادتیں کرنی ہیں، کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے کیا ہے گریز کرنا ہے، کون چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تجلی رحمت فرماتا ہے تو اس رات کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جیسے پٹاخے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، بچوں کو ادھر ادھر بھیجنا ہے، ٹہلنا ہے، یوں ہی گھومنا پھرنا ہے، گاڑیاں چلانا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ خود آپ پابندی اپنے بچوں کے اوپر لگانا ہے، انہیں بیٹھا لیں، گھر میں بٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کروانا، گھر میں بٹھا کر کے خود بھی کریں اور گھر میں بٹھا کر کے ان سے کیا ہے نفل نماز پڑھوانا۔ یہ جب آپ خود کام کریں گے جبھی بچے کام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب